اس نام سے عزاداری مہان کر کے عزاداری مہان کی
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، آج کا یہ عظیم الشان جشن اس شہزادے کی یاد میں اور اس کے آمد کی خوشی میں برپا کیا گیا ہے کہ جو خاندان رسالت کا ایک ایسا مہر مبین تھا کہ جس نے موت کے طوفانوں میں بھی زندگی کے ذائقوں پہ بات کی، اس شہزادے کے لیے جشن ہے اور ظاہر ہے کہ یہ خاندان عظمت ہے، خاندان عزت و طہارت ہے، اور اس خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اس لیے کہ ہر خاندان محتاج ہے دنیا میں کچھ کرے تو اس کی شناخت ہو، اور یہ وہ عظیم الشان خاندان ہے کہ یہ خلق ہو جائے تو اس کی محبت میں دنیا قائم ہو. تو کئی جہتوں اور کئی سابقوں سے اس خاندان کی عظمت تمام انفس و آفاق میں افضل و اعلیٰ ہے، اور تمام خلائق میں افضل الخلائق ہے، اور قرآن نے اسی کی محبت کا ہم کو حکم دیا. بہت دیر آپ حضرات کی سماعتوں کو زحمت نہیں دی جائے گی، کیونکہ شعراء اکرام کو سننے کے لیے سماعتیں آمادہ ہیں. اور ہمارے دوست مولانا عباس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ محفل کی تقریر مؤذن کی اذان ہے. تو لوگ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہاں بھی بس اذان بھر معاملہ ہو جائے، پھر لوگ شعراء کو سننے لگے، کیونکہ ذہن آمادہ ہیں شعراء کو سننے کے لیے. اور نظم کا مرتبہ بہرحال نثر سے افضل ہے. ہر زبان میں، ہر لٹریچر میں تو جو لطف نظم میں ہے وہ لطف نثر میں ہرگز نہیں ہے. لیکن ایک رواج ہے، ایک رسم ہے کہ نثری خراج عقیدت ہو جائے، پھر شعراء کرام گلہائے عقیدت پیش کریں. تو اسی رواج کو نبھانے کے لیے میں بھی حاضر ہو گیا، اور اپنی کجمل بیانی کے اعتراف کے بعد بھی کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں عرض کروں، اور پھر بہت زیادہ آپ کے اور شعراء کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے بات مکمل ہو جائے. ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے رسول کہہ دو، قل کہہ دو، لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے تم سے. قل کہہ دو، لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے تم سے، علیہ اجر، اپنے اجر کے لیے، اپنے محنتانے کے لیے، اپنی اجرت کے لیے، اپنی مشقت کے لیے کوئی سوال نہیں. الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. یہ آیت ہے اور قرآن حکیم کی آیت ہے، اور پورے عالم اسلام پر
ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے اس پر واجب ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ رسول کا محتانہ ان کے اہل بیت سے محبت ہے تو ہر مسلمان کو اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے. یہ واجب و لازم ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں. اور شاید یہی وجہ بھی ہے کہ عالم اسلام میں کسی میں یہ ہمت نہیں کہنے کی کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. اس کی تعویلیں جتنے بھی بیان کی جائیں کہ ہم تو یوں محبت کرتے ہیں، ہم تو وہ محبت کرتے ہیں، ہماری تو محبت کا یہ مسئلہ ہے، 50 تعویلیں. لیکن اہل بیت کے اطہار سے مودت کا اور محبت کا کھل کر کوئی منکر آتا نہیں سامنے. اور اگر کوئی انکار کر دے تو وہ اہل بیت کا انکار نہیں کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے. اور جو قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ مرتد ہے، وہ دین سے پھرا ہوا ہے. جو بھی قرآن کا انکار کر دے وہ مرتد ہے. تو ذرا قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کرنے والا بھی مرتد ہے اور علی کا انکار کرنے والا بھی مرتد ہے. اہل بیت اطہار کی عظمت کا انکار کرنے والا بھی مرتد ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے رسول کہہ دیجیے کچھ نہیں چاہیے میرے رسالت سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے. بس تھوڑا سا ایک رخ پیش کر کے میں بات کو آگے بڑھا دوں کہ عالم اسلام بڑے زور و شور سے کہتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں ہر وقت. ذرا سا اگر آپ متوجہ ہوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن نے محبت مانگی ہی نہیں. جب آیت پڑھیں گے قرآن کی تو کہا جا رہا ہے مودتا فی القربہ. قرآن نے مودت طلب کی، قرآن نے محبت کا مطالبہ ہی نہیں کیا. اب آپ ذرا سا محسوس کریں تو محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے، حب بھی عربی میں جس سے محبت نکلا، حب بھی عربی میں جس سے محبت نکلا. دونوں لفظیں عربی کی. تو جہاں مودتا فی القربہ کہا گیا وہاں محبت کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے لفظ محبت نہیں استعمال کیا. سوچنے کی بات ہے نا. ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں کہ کہہ دو میرے رسول کوئی اجر نہیں چاہتا تم سے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. عام طور پر بچوں کو یہی ترجمہ سنایا جاتا ہے، لیکن قرآن نے لفظ محبت نہیں استعمال کیا، قرآن نے لفظ مودت استعمال کیا. اب محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے محبت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس بات کو ذرا سی محسوس کرنے اور بات آگے بڑھ جائے کہ محبت مودت بظاہر ایک ہی قبیلے کے لفظ ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. محبت کا دائرہ بہت وسیع طولانی، جو چاہے محبت کے دامن میں آ جائے، مگر مودت کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو نہیں برداشت کرتا. سب اس کے دامن میں نہیں آتے. میں ایک مثال دے دوں تاکہ میری بات زیادہ واضح ہو جائے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیشے سے میں ایک ٹیچر ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں 2-4 بچے پڑھنے میں تیز ہوتے ہیں. جو پڑھنے میں تیز ہیں ہر سوال کو جلدی سمجھ جاتے ہیں، ہر سوال کا جواب جلدی یاد کر لیتے ہیں، پوری توجہ دیتے ہیں. تو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اچھے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر کو محبت ہو جاتی ہے. یہ فطری تقاضا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ بہتر ہے تو ٹیچر اس سے محبت کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، اس کو زیادہ پڑھانے پر توجہ دے گا کہ یہ پڑھ رہا ہے تو لہذا اس کو ٹھیک سے سمجھا دیا. تب مثال کے طور پر 2 بچے ہیں، دونوں بہت اچھے پڑھتے ہیں. تو ایک ٹیچر کے ناطے، ایک استاد کے ناطے میری محبت دونوں سے.
اس سے بھی ہے، اس سے بھی، کیونکہ دونوں میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب بچے ہیں، اتفاق سے کسی بات پہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں میں بات چیت بند ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آپس میں لڑتے ہیں، دونوں اچھے ہیں مگر وہ اس سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ اس سے بات نہیں کر رہا ہے، کسی بات پہ من اٹھاؤ اور جھگڑا۔ تو ایک ٹیچر کی حیثیت سے میں یہ تو کر سکتا کہ دونوں میں سلو صفائی کرا، دونوں میں میل کرا، اور اگر ایسا نہ بھی ہو سکے تو میری محبت دونوں کے ساتھ برابر رہے گی، دونوں میرے شاگرد ہیں، جھگڑا ان کا آپس کا ہے نا، اس جھگڑے سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو دونوں اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، میں دونوں سے محبت کروں گا، یہی کہوں گا بھئی آپس میں نہ لڑو۔ یہ ہے محبت، اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، دونوں کے جھگڑے کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک سے مودت ہو جائے، اب محبت نہ ہو، مودت ہو جائے، تو مودت کا کیا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا جس سے بھی جھگڑا ہو اس سے نفرت کی جائے، اس کا جس سے بھی جھگڑا ہو اس سے نفرت کی جائے، جس سے مودت ہو جائے۔ اس لیے مودت کے حصار میں سب نہیں آ سکتے، جس سے مودت ہوگی تو مودت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہر دشمن سے عداوت بھی ہو اور نفرت بھی ہو۔ یا میں لفظوں کو سمیٹ کر کہہ دوں کہ مودت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں تولا بھی چھپا ہے، تبرہ بھی چھپا ہے۔ اسے ایک لفظ قرآن میں صلوات بھیجے محمد علی محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ اس ایک لفظ قرآنی میں دونوں پیغام ہیں۔ اب پورا عالم اسلام ہم سے کہتا ہے کہ ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی بطول کو مانتے ہیں، ہم بھی حسنین کریمین کو مانتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لہذا ہم بھی بخشش کے حقدار ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں ذرا سا غور کرو کہ اللہ نے محبت مانگی ہی نہیں ہے، اللہ نے مودت مانگی ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں قرآن میں کہ علی سے محبت کرنا، اللہ نے کہا مودت کرنا۔ تو اب جب مودت کرنے آؤ گے تو جو علی کے سامنے دکھائی دے گا اس پر لعنت بھی کرنا پڑے گی، اس سے نفرت بھی کرنا پڑے گی۔ اور کیجئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ علی کو بھی چاہتے ہیں، معاویہ کو بھی چاہتے ہیں، یہ نہیں پاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مولا کے سامنے کھڑا ہے۔ تو قرآن مودت مانگ رہا ہے۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ بطول کی عظمت کے بھی قائل ہیں اور جنہوں نے دروازہ گرا دیا ہو ان کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین کو بھی مانتے ہوں اور یزید کو بھی مانتے ہوں، یہ نہیں ممکن ہے۔ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حسین سے مودت ہے تو حسین کے ہر قاتل سے نفرت ہو، اگر حسن سے مودت ہے تو حسن کے ہر بدو سے نفرت ہو، اگر بی بی زہرا سے مودت ہے تو ان کا گھر جلانے والوں سے نفرت ہو، اگر مولائے ملتقیان سے محبت ہے تو جو علی کے سامنے آئے اس سے نفرت ہو۔ کتنی بڑی ہستی اگر علی کے سامنے آ جائے تو اللہ نے علی کی مودت مانگی ہے، اس بڑی ہستی کی مودت نہیں مانگی۔ اس لیے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے محبت کرو تو جو علی کے مد مقابل آئے اس سے عداوت بھی رکھو، اس لیے کہ قرآن نے مودت مانگی۔ اور کیسی مودت مانگی اس بات کو عرض کرتے اور گفتگو تمام ہو جائے۔ شعراء اکرام بھی دھیرے دھیرے جمع ہو رہے ہیں، ان کے بعد آپ ہمارے بعد ان شعراء کے کلام سے آپ مستفید ہوں گے۔ نمی مودت طلب جو لفظ استعمال کی قرآن نے، مودتا فی القربا، میرے قرابت داروں سے مودت۔ علامہ ذرا سندہلی ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں پاکستان میں سے، بڑے عجیب کوشش انہوں نے یہاں پر پیدا ہے، مودتا فی القربا۔ وہ فرماتے تھے کہ عربی زبان میں فی کے معنی میں کے، فی کے معنی میں کے اور من کے معنی سے کے۔ تو یہاں پر اصولاً مودتا من قربا ہونا تھا، میرے قرابت داروں سے مودت۔ لیکن قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ فی کا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ فی کا لفظ۔ فی کے معنی میں کے ہوتے فی البیت، گھر میں، اور میں کے میں کے معنی دیتا
لیکن اگر یہاں آپ میں کے معنی میں ترجمہ کریں تو اردو میں آپ کا جملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کہہ دو کوئی سوال نہیں ہے عدل کے سلسلے میں تم سے سوائے اس کے کہ مودتا بالقربا، میرے قرابت داروں میں محبت، تو آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ میں محبت کے کیا معنی؟ میرے قرابت داروں سے محبت۔ تو ترجمے میں بھی بات سے کی آ رہی، لیکن جو لفظ رکھا ہوا ہے وہ فی کا لفظ ہے۔ فی کے معنی میں کے ہوتی ہے، سے کے ہوتے ہیں۔ تب وہ فرماتے تھے کہ جب کبھی فی سے کے معنوں میں استعمال کیا جائے تو وہ رشتے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب معمولی بات نہیں ہے، بڑا استحکام ہے ارتباط میں، تب فی استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی میں اس کی مثال کو دیتے کہتا ہے سمک فی الماء، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ مچھلی پانی میں، السمک فی الماء کا ترجمہ یہ ہے کہ مچھلی پانی سے۔ رشتہ اتنا گہرا ہے اس میں کہ مچھلی پانی میں ہے، اگر آپ نے نکالنا چاہا اپنے کسی بھی طریقے سے اس کو پانی سے جدا کر دیا تو جیسے ہی پانی سے نکلے گی مر جائے گی۔ پانی سے اتنا گہرا رشتہ رکھتی ہے کہ پانی میں ہے تو جینے کو تیار ہے، پانی سے نکالیے تو اسے جینا ہی نہیں گوارا، اسے پانی کے بغیر جینا ہی نہیں گوارا ہے، فوراً مر جائے گی۔ تو یہ جو السمک بالماء ہے یہی مودتا بالقربا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے سمندر میں ڈوب جانا، اگر کوئی نکالے تو میثم تمار کی طرح مر جانا، نکلنے کے لیے تیار نہ ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ مودتا بالقربا، اہل بیت سے محبت کیسی محبت کہ بس اسی میں جینا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ جیسے السمک بالماء، مچھلی پانی سے نہیں، مچھلی پانی سے، پانی میں نہیں۔ السمک بالماء، مچھلی پانی سے کیا رشتہ رکھتی؟ پانی میں ہے، تیر رہی ہے، جی رہی ہے، آپ نے جال میں پھنسا لیا، نکال لیا تو مر گئی، گھر لے آئے، قتلے بنا لیے، تل لیا، دسترخوان کی زینت ہو گئی، آپ کے شکم کی نظر ہو گئی، پیٹ پہ پہنچ گئے۔ اب نکلے اور باہر بیٹھے دوستوں میں تو بار بار پانی مانگ رہے تھے۔ ان کا بھائی بہت پانی پی رہے ہو، کیا مچھلی کھا کے آئے؟ مطلب کیا ہے کہ مر جاتی ہے، جل جاتی ہے، بھن جاتی ہے، پیٹ میں چلی جاتی، مگر پانی کا مطالبہ جاری رہتا ہے۔ بس اہل بیت سے ایسی محبت کہ مر جاؤ، گھر بار لٹ جائے، مگر مطالبہ مودت جاری رہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ مگر مطالبہ مودت جاری رہے، یہ سفر، یہ حکم قرآن ہے، مودتا بالقربا۔ اور اسی جہاں قرآن نے یہ بھی واضح کیا کہ کون ہے اہل بیت۔ بس یہ عرض کر دوں اور گفتگو تمام ہو جائے، کون ہے اہل بیت؟ مودتا بالقربا، جو لفظ استعمال ہوا قربا کا لفظ، عربی میں قریب کہتے ہیں عزیز کو، ہمارے یہاں قریب فاصلوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نیوٹنی مہان سے قریب، ہم نے یوں استعمال کیا، مگر عربی میں قریب ہوتا ہے رشتہ دار کے لیے، اور اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں عزیز و اقربا کہتے ہیں، تو وہ قریب سے اقربا، قریب کی جمع پلورل ہے قریب، تو اقربا بھی جمع ہے، اردو میں آپ اقارب بھی جمع بنا لیتے ہیں، اور عربی کے اعتبار سے جمع قریبا ہو سکتا ہے، قریب ایک رشتہ دار، اقربا یا قریبا، آپ رے کو زیر یہ اس میں کھڑا لی قریبا، لیکن قرآن نے لفظ قریبا نہیں استعمال کیا،
میرے رشتے داروں سے محبت کرو، قربا نہیں استعمال کی، قرآن نے لفظ قربا استعمال کی، مودتا فی القربا، قربا کہا ہی نہیں، تو ہونا تو قربا چاہیے تھا، لیکن قرآن نے قربا کیوں کہا؟ معاذ اللہ جبرائیل جب آیت لا رہے تھے تو وہ بھول گئے، انہوں نے قربا کے بجائے پیغمبر پر قربان نازل کر دیا، یا معاذ اللہ حاکم ودہن نعوذ باللہ پیغمبر کے سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی، اگر یہ تصور بھی کریں تو دین سے خارج، غلطی کا تو امکان نہیں، اللہ نے قربا کہہ کر بھیجا، پیغمبر نے قربا سنایا، اب جب پیغمبر نے قربا سنایا تو کیا اللہ سے کہے کہ پروردگار کیا تیری ربی معاذ اللہ کچھ کمزور، تو کہے گا میں خالق زبان ہوں، میں مالک نطق و بیان ہوں، مجھ سے یہ کیا سوال، میں نطق نہ دیتا تو تم زبانوں میں تقسیم ہی نہ ہوتے، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اب علماء لغت سے دریافت کیا کہ یہاں پہ قربا ہونا چاہیے تھا، قربا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اصل میں یہ افعل و تفصیل واحد مؤنث، ابھی تو قربا اور قربائی کا فرق نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اتنی گاڑی لائیں، افعل و تفصیل واحد مؤنث، اب مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا یہ صیغہ کہلاتا افعل و تفصیل واحد مؤنث؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، قل کہہ دیجئے میرے رسول، لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے تم سے، علیہ اجرن، اجرت کے لیے، الا المودۃ فی القربا، سوائے اس کے کہ مودت کرو رسول کی کسی اکلوتی خاتون کے رشتے داروں سے۔ یہ جو افعل و تفصیل واحد مؤنث ہے، یہ واضح کر رہا ہے کہ رسول کی کسی اکلوتی، واحد مؤنث ہے، واحد ہے، اکلوتی خاتون اور اس کے رشتے داروں سے۔ اب جب ہم رسول کے رشتے داروں میں کوئی اکلوتی خاتون ڈھونڈتے ہیں تو اکلوتی بیٹی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اس کا مطلب آئے مودت کا پیغام یہ نہیں ہے کہ رسول کے رشتے داروں سے محبت کرو، پیغام یہ ہے کہ زہرا کے رشتے داروں سے محبت کرو۔ اہل بیت میں جو ہیں وہ بیوی کے رشتے دار، زہرا کے رشتے دار، اور میری اس بات کی تائید حدیث قصہ کرتے ہیں، اہل بیت سیدہ زہرا کے رشتے دار ہے، اس کی تائید حدیث قصہ کرتے ہیں۔ حدیث قصہ آیت تطہیر کے نزول کا بیان ہے جو بی بی سیدہ نے بیان کیا، جب فرشتے نے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون، تو یہی جواب آیا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، ہر جگہ تو مرکز تعلق رسول ہے نا، مگر یہاں پر بیوی کو مرکز تعلق بنایا ہی اس لیے گیا کہ دنیا پہ واضح ہو جائے اہل بیت کسے کہو گے، جن کا زہرا سے ڈائریکٹ رشتہ ہوگا وہ اہل بیت ہے، نبی کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، کیونکہ اہل بیت صاحب عصمت بھی ہیں، صاحب طہارت بھی ہیں، تو عصمت و طہارت وہاں جائے گی جہاں سیدہ زہرا کا رشتہ جائے گا۔ اب نبی کے رشتہ داروں کو اگر اہل بیت بناؤ گے بھی تو خلاف آیہ مودت اور خلاف قرآن، سیدہ کا رشتہ دار ہو تو وہ صاحب عظمت بھی ہے، صاحب عفت بھی ہے، ملکہ طہارت سے وابستہ ہے، اس لیے صاحب عصمت بھی ہے۔ جتنی عصمتیں ہیں، جو معصومیت ہے، وہ بیوی کے رشتہ دار ہو، سیدہ کا باپ ہے تو بے شک معصوم، بی بی سیدہ کا شوہر ہے تو بے شک صاحب عصمت، بی بی سیدہ کی اولادیں ہیں تو بے شک صاحب عصمت، بی بی سیدہ سے رشتہ تو عصمت ملتی، اور کسی سے رشتہ ہونے پر عصمت نہیں ملتی، بی بی سے رشتہ ہونا چاہیے، تو جن کا بی بی سے رشتہ ہے وہاں عصمت ہے۔ اور ایک تو اس میں اور محسوس کر لیں کہ رشتہ نسبی ہو تو ہے، لیکن اگر بیوی کسی سے رشتہ جوڑ لے تو بھی شک نہیں ہو سکتا